Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are fine and enjoying good health. Students, it's class 2 subject science and lecture number 3. So all the 2 class, please open your books of science and page number 6. Today we are going to solve the answers of the questions, exercise question answers part 4. So first of all look at the question number 1. What is a skeleton यानी कि ढांचा क्या है. तो हमने इसे पढ़ा था पहले लेक्चर में स्केलेटन के बारे में कि हमारी जो बॉडी है ये खड़ी है किस वजह से. स्केलेटन की वजह से मूव करती है, स्केलेटन की वजह से हम बैठते हैं, अपने स्केलेटन की वजह से चलते हैं, अपने स्केलेटन की वजह से, यानी कि जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी के वो स्केलेटन की मदद से करते हैं. सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड. दीज आर द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप स्केलेटन. यानी कि स्केलेटन क्या है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, वो मिलके स्केलेटन बनाती हैं, हमारा ढांचा बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स. हमें मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों होती है. तो ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो बोन्स हैं वो अकेली वर्क नहीं कर सकती हैं, अकेली फंक्शन नहीं कर सकती, ना ही वो मूव कर सकती हैं. तो उनको मूव करने के लिए मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत होती है. सो लुक एट द आंसर नंबर 2. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन. यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो अकेले काम नहीं कर सकती. दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. और जो हमारी हड्डियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मूव करती हैं किसकी हेल्प से, मसल्स और जॉइंट्स की हेल्प से. नेक्स्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ़ इट डिड नॉट हैव ए स्केलेटन. यानी कि अगर हमारा स्केलेटन ना हो, हमारा ढांचा ना हो, तो हमारे जिस्म में फिर क्या होगा. ज़ाहिर है अगर हमारा ढांचा ही नहीं होगा तो हम मूव कैसे करेंगे, हम मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि हम मूव करते हैं तो अपने स्केलेटन की मदद से. सो इट्स क्वेश्चन नंबर 3. आंसर इट कैन नॉट मूव. यानी कि अगर हमारा स्केलेटन ना हो तो हम मूव ही नहीं कर सकते, मूव ही नहीं करेगी हमारी बॉडी. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर्क इज़ डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपकी बॉडी के, उन्होंने पूछा है कि ये क्या वर्क परफॉर्म करते हैं. अब हमने इनके फंक्शंस बताने हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ हार्ट, सेकेंड इज़ ब्रेन, थर्ड इज़ लंग्स एंड फोर्थ इज़ स्टमक. अब हमने इनके सबके फंक्शंस बताने हैं. सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ हार्ट. अब हमारा हार्ट का फंक्शन हमने बताना है. हमने ये पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा हार्ट जो है ये पंप करता है ब्लड को, हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड. सो हार्ट इट पम्प्स ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. यानी कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है. नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्रेन. ब्रेन भी हमने पढ़ा दैट वी यूज़ ब्रेन टू थिंक विद एंड इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. जो हमारा ब्रेन है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सोचने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं. जब आप अपना होमवर्क लिखते हैं, कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं, किसी काम करने के बारे में पहले सोचते हैं, तो वो आप सारा कुछ करते हैं, सोचते हैं अपने दिमाग से, और उसके बाद ये हमारे जितने भी काम हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है. सो लुक एट द आंसर. वी यूज़ इट टू थिंक विद, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड एक्शंस. हम इसको सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है. थर्ड इज़ लंग्स. लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, ये क्या काम करते हैं. वो यूज़ इट टू ब्रेथ एयर इन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी. यानी कि जो हमारा लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, हम उनको सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो यूज़ टू ब्रेथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हवा को हमारे जिस्म के अंदर ले जाने में और हमारे जिस्म से बाहर निकालने में. फोर्थ वन इज़ द स्टमक. यानी कि आपका मैदा. वो यूज़ आवर स्टमक टू डाइजेस्ट फूड. हमारा जो मैदा है वो हमारी हेल्प करता है हमारी खुराक को हज़म करने के लिए. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा मैदा है वो जब आप खुराक खाते हैं तो वो मुंह के अलावा मैदे में जाके मज़ीद ग्राइंड होती है, तो ये हमारे फूड को, खुराक को हज़म करने में मदद करता है. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. ये हमारी खुराक को हज़म करने में मदद करता है. नेक्स्ट इज़ नेम द 5 सेंसेस. अब जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके नाम उन्होंने पूछे हैं कि 5 सेंसेस के नाम कौन कौन से हैं, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं ये देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कौन सी सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग. ठीक है, यानी कि जिसके ज़रिए हम सुनते हैं. सेकंड हमारी कौन सी सेंस है, सेंस ऑफ विजन. यानी कि जिसके ज़रिए हम देखते हैं, अपनी आइज़ को यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ सेंस ऑफ टेस्ट. यानी कि हमारी टंग यूज़ होती है इसमें. टंग के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का
ٹیسٹ فیل کرتے ہیں کہ اس چیز کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. فورتھ ون از سینس آف ٹچ, یعنی کہ اس میں ہماری جو سینس یوز ہوتی ہے, جو ہمارا باڈی کا آرگن یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتی ہے اسکن. تو ہم اسکن کے ذریعے ہی کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں. اور ففتھ ون از سینس آف اسمیل. یہ ہیں آپ کی 5 سینسز. اسمیل ہم اس میں جو آرگن یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوز. آپ نوز کے ذریعے کسی بھی چیز کی اسمیل کو فیل کرتے ہیں کہ اس سے اسمیل آ رہی ہے یا اس کی فریگرنس ہے. یہ تھے آپ کے 5 سینس آرگنس سینسز. 6 کوشچن از نیم دا 5 سینس آرگنس. اب ہم نے جو ہمارے سینس آرگنس ہیں ہم نے ان کے نام بتانے ہیں کہ ہمارے 5 سینس آرگنس کون کون سے ہیں. تو اپنی بک کا پیج نمبر کھولیں 4th ون. اس پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے 5 سینس آرگنس دکھائے ہوئے ہیں. فرسٹ آف آل یور فرسٹ سینس آرگن از ایئر, سیکنڈ ون از آئی, تھرڈ از نوز, فورتھ از ٹنگ اینڈ ففتھ از فنگرز اینڈ اسکن. یہ آپ کا آنسر ہے 6 کوشچن کا, یعنی کہ یہ ہمارے 5 سینس آرگنس ہیں. پہلے ہم نے سینسز بتانی ہے 5 سینسز کون سی ہیں, اس کے بعد ہم نے سینس آرگنس بتانے ہیں کہ آرگنس کون سے ہیں. پارٹ نمبر بی پہ 5 پہ آ جائیں. Write in the blank columns the names of the sense organs and senses you will need to experience the items and actions in column 1. Some may need more than one sense organs. اب اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ کچھ کالمس دیے ہوئے ہیں اور کچھ ورڈس دیے ہیں, ہمیں ایکشنز دیے ہیں یا آئٹمس دیے ہیں. ہم ان کو دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے یا ان کو اسمیل کرنے کے لیے کون سے آرگنس یوز کرتے ہیں. پہلے ہم نے وہ آرگنس بتانے ہیں, اس کے بعد ہم نے سینس بتانی ہے کہ اس آرگن سے ریلیٹڈ سینس کا نام کیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے ایک کالم دیا ہوا ہے. فرسٹ از پرفیوم. آپ نے پرفیوم سے ریلیٹڈ پہلے آرگن بتانا ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ سینس بتانی ہے. تو غور سے سنیے گا اور آپ نے ساتھ ساتھ ان کو لکھتے جانا ہے. فرسٹ ایکشن از پرفیوم. آپ پرفیوم کی جو فریگرنس ہے وہ کس چیز سے, اپنے کس آرگن سے چیک کرتے ہیں, وہ آپ چیک کرتے ہیں اپنے نوز سے. تو اس میں جو آپ کا آرگن آئے گا وہ آئے گا نوز. تو پرفیوم کے سامنے لکھ لیں نوز, آرگن میں لکھ لیں نوز, اور جو اس سے ریلیٹڈ سینس ہے وہ ہے سینس آف اسمیل. تو آپ نے سینس کے نیچے لکھ لینا ہے اسمیل, یعنی کہ ہم ناک کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کی فریگرنس چیک کرتے ہیں اور جو ہماری وہ سینس یوز ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم وہ کہلاتی ہے سینس آف اسمیل. سیکنڈ از سن شائن, یعنی کہ جب ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کس چیز کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی آئیز کی مدد سے. آرگن اس میں آپ کا یوز ہو رہا ہے آئی, اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی سینس ہے وہ کہلائے گی سینس آف ویژن, یعنی کہ دیکھنے کی آپ کی حس. تھرڈ ون از سوپ, یعنی کہ صابن. جب آپ سوپ کو اپلائی کرتے ہو اپنی اسکن پہ, اپنے فیس پہ, اپنی باڈی پہ, تو وہ آپ اس کو سوپ کو ایکچولی ٹچ کر رہے ہوتے ہو. تو سوپ کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کا کون سا آرگن یوز ہوتا ہے, آپ کا اس ٹائم آرگن یوز ہو رہا ہوتا ہے اسکن. تو آپ نے آرگن میں لکھ لینا ہے سوپ کے سامنے اسکن, اور جو اس سے ریلیٹڈ آپ کی سینس یوز ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم اس کو کہیں گے سینس آف ٹچ. نیکسٹ آ جائیں پکل. پکل کہتے ہیں اچار کو. تو اچار سب کو بہت پسند ہوتا ہے, آپ کو بھی بہت پسند ہوگا. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس اچار کا ٹیسٹ کیسا ہے, کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے. تو وہ ہمیں کون سا آرگن بتاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے ہماری ٹنگ, یعنی کہ ہماری زبان. اور جو اس سے ریلیٹڈ سینس ہے وہ سینس کون سی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے سینس آف ٹیسٹ. نیکسٹ از ڈرمنگ, یعنی کہ ڈرم بجانا. جب ہم ڈرم بجاتے ہیں تو وہ اس میں ہم اپنی کون سی سینس یوز کر رہے ہوتے ہیں, کون سا آرگن یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈرم ہم بجاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو ہاتھوں سے جب ہم ڈرم بجاتے ہیں تو کون سی چیز جو ہے وہ ڈرم کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے, ہماری اسکن. تو آرگن اس میں آ جائے گا ڈرمنگ میں اسکن, اور جو اس میں سینس یوز ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم وہ ہوتی ہے سینس آف ٹچ, یعنی کہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اپنی اسکن کے ذریعے اسے. نیکسٹ از سن سیٹ. جب ہم سن سیٹ یعنی کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کس چیز سے دیکھتے ہیں اس کو, اس میں ہماری جو آرگن یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں ہماری آئیز, آنکھوں کے ذریعے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہماری اس ٹائم سینس یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے سینس آف ویژن, یعنی کہ سینس آف ویژن ہے آئی سے ریلیٹڈ. نیکسٹ ہے سینڈ پیپر. سینڈ پیپر کہتے ہیں ریگ مال کو, جو ہم زنگ وغیرہ چیزوں کا اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم اس کا کسی بھی چیز کا زنگ اتارتے ہیں, فار ایگزامپل آئرن کا جب ہم زنگ اتارتے ہیں تو ہم سینڈ پیپر کو ہولڈ کرتے ہیں اپنے ہینڈس میں. تو اگر میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے سینڈ پیپر کے ساتھ, میری ہینڈس, یعنی کہ میری اسکن.
تو اس میں آپ کا آرگن یوز ہو رہا ہے آپ کی اسکن, اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی سینس یوز ہو رہی ہے وہ ہے سینس آف ٹچ. نیکسٹ ہے کلاؤڈس. کلاؤڈز یعنی کہ بادل. جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں, بارش آنے والی ہو تو آپ کلاؤڈس کو دیکھتے ہیں. کلاؤڈس کو دیکھتے ہوئے آپ کون سا اپنا آرگن یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی آئیز. اگر آپ کی آئیز نہ ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور اس میں آپ کا آرگن آ رہا ہے آئی, اور آپ کی سینس کون سی یوز ہو رہی ہے؟ سینس آف ویژن یعنی کہ دیکھنے کی حس. نیکسٹ ہے سنگنگ. سنگنگ جب آپ گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, تو وہ آپ کس چیز کی مدد سے سنتے ہیں؟ اپنے ایئر کے ذریعے, اپنے کانوں کے ذریعے. تو اس میں آپ کا آرگن یوز ہوتا ہے ایئر, اور آپ کا جو سینس یوز ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے سینس آف ہیئرنگ. سیکنڈ لاسٹ از فر. فر کہتے ہیں جو جانوروں کے اوپر نرم ملائم سی کھال ہوتی ہے ان کی, فر اس کو بولتے ہیں. تو جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کھال جو ہے وہ بہت نرم ملائم ہے؟ ظاہر ہے ہم اس کو یوں کر کے ٹچ کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں ہمارا آرگن یوز ہوتا ہے ہماری اسکن, اور جو اس میں ہماری سینس یوز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سینس آف ٹچ. لاسٹ از بنانا. جب آپ بنانا کھاتے ہو تو آپ کی کون سی چیز جو ہے آرگن یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمارا آرگن یوز ہوتا ہے ہماری ٹنگ یعنی کہ ہماری زبان, اور جو ہماری سینس یوز ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم وہ ہوتی ہے سینس آف ٹیسٹ. یعنی کہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اپنی زبان سے, اپنے زبان تو ہمیں بتاتی ہے, زبان میں ٹیسٹ ورڈس ہوتے ہیں, تو پھر زبان سے ہی ہمیں فیل ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو یہ سینس کہلاتی ہے سینس آف ٹیسٹ. So students, that's all about your today's lecture. In your first chapter the human body is completed. تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی نہ چیز سمجھ آئی ہو, تو آپ اسکول کے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو کوشچن آنسرز ہیں آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے, اور رائٹ کرنے کے بعد اسے, یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے, اس کو سالو کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک پک لے کے اسکول کے واٹس ایپ کے نمبر پہ سینڈ کر دینی ہے, تاکہ میں چیک کر لوں کہ آپ نے ہوم ورک ٹھیک کیا ہے یا نہیں. So students, see you soon with the next lecture and with the next chapter of your book, and take care of yourself. Allah Hafiz.